سبيل الدموع سبيل مريح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر میں کوئی ٹیڑھ مت پیدا کرنا۔ یہ دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یعنی ہدایت پر آنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی پیدا نہ کرنا۔ انک انت الوہاب، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تم دن کے اندر میں تجارت میں جھوٹ بولتے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تم لوگوں کو گالیاں دیتے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تم زناکاری کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم عبادات میں مصروف ہو، وہ بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر نہ تو آسمان کے اندر اور نہ ہی زمین کے اندر میں کوئی چیز مخفی ہے۔ معلوم ہے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے ہمیں کیا پیغام دیا؟ وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، خلاصہ قرآن کی آج 5ویں نشست ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 60 تک انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اس کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس آیت کریمہ کی اس سورت کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اس سورت کے اندر تقریباً 200 آیات ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے اور سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے تعلق سے کئی ایک روایات حدیث کے اندر میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو، یہ 2 خوشنما پودے ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ دوسری روایات کے اندر میں ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، اقرأوا الزہراوین، ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کے 2 اسم اعظم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کئی ایک آیت کریمہ ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ استحقاق الوہیت، یعنی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے سوال کرتا ہے اس کی دلیل کیا ہے، تو تم اس سے کہو کہ الحی القیوم، اللہ کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کی زندگی یہ ذاتی ہے، اور تمہاری جو زندگی ہے یہ عطائی ہے۔ عطا یہ اللہ رب العالمین جب چاہے تمہاری زندگی چھین سکتا ہے، لیکن اللہ سے اس کی زندگی کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ بعین اسی طریقہ سے اللہ القیوم ہے، یعنی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تمہاری جو قیام ہے، تمہارا جو قیام ہے یہ عطائی ہے، جب چاہے اللہ رب العالمین تمہارے قیام کو چھین سکتا ہے، اور تم لفظ کن کے ذریعے سے وجود میں آئے اور فیکون کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر دے گا۔ آگے اللہ فرمایا، نزل الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو یعنی کہ قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کی تصدیق بھی اس قرآن حکیم کے اندر میں کی ہے۔
اس صورت کی ایک اور فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد نجران سے آیا تھا جو عیسائیوں کا وفد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ جو نبی آخری ہے، جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، آخر وہ نبی میرے نبی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا رائے رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی 83 آیتیں 83 آیتیں ان کے درمیان پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اس کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کو ہم کیا مانتے ہیں۔ آخر میں آگے چل کر کے وہ آئے گا کہ پھر بعد میں مباہلہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مباہلہ پیش کیا کہ آؤ اگر ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو، اگر ہم حق پر ہیں تو تمہارے اوپر میں اللہ کی لعنت ہو، اور اگر ہم حق پر نہیں ہے تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن وہ قوم مباہلہ نہیں کی اور یوں ہی بھاگ گئی۔ آگے وہ آیت کریمہ آئے گی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں آگے آیا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ رب العالمین پر نہ تو آسمان کے اندر اور نہ ہی زمین کے اندر میں کوئی چیز مخفی ہے۔ معلوم ہے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے ہمیں کیا پیغام دیا۔ اللہ کہا کہ آسمان کے اندر جو ہے اور زمین کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اور تم تو نہ آسمان کے اندر ہو اور نہ ہی زمین کے اندر ہو، تم کہاں ہو؟ آسمان کے نیچے ہو اور زمین کے اوپر ہو، تو بھلا اللہ رب العالمین سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم رات میں قیام کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تم رات میں قیام کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تم دن کے اندر میں تجارت میں جھوٹ بولتے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تم لوگوں کو گالیاں دیتے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تم زناکاری کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم عبادات میں مصروف ہو، وہ بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو چاہیے ہمیں کہ ہم اپنا جو تمام تر اوقات ہے، اپنی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کتنی جامع آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے۔ ایک معمولی سے قطرہ یعنی ایک منی کے قطرے سے اللہ رب العالمین تمہیں ایک خوبصورت قالب میں ڈھال دیتا ہے۔ کتنا بڑا صنع ہے، کتنا بڑا کاریگر ہے اللہ رب العالمین، کتنا بڑا خلاق ہے کہ ایک معمولی سے قطرے سے ایک بہترین شکل بنا کر کے تمہیں دنیا کے اندر میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کمال صنعی ہے۔ تو چاہیے ہمیں کہ اللہ کی صنعی پر مر مٹنا چاہیے، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر میں 4 طریقے سے انسان کو پیدا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اللہ رب العالمین نے حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، یہ 2 شکل ہوئی۔ تیسری شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ چوتھا اور باقی نسل انسانی کو اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا کیا۔ یعنی 4 طریقے اللہ رب العالمین نے اپنائے ہیں۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی انزل علیکم الکتاب منہ آیات محکمات۔ ہم نے تمہارے اوپر میں بہت سی محکم آیات نازل فرمائی ہیں، یعنی کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات کے قبیل سے، جیسے جنت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، جتنا بتایا اللہ نے، جتنا بتایا نبی نے، بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اس کی نعمتیں کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به۔ بعض اہل علم جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کو جانتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آخر میں ایک دعا بتلائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر میں کوئی ٹیڑھ مت پیدا کرنا۔ یہ دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی ہدایت پر آنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی پیدا نہ کرنا۔ انک انت الوہاب، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 7 چیزیں ایسی بتائی
کہ جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، وہ 7 چیزیں کون سی ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، اسی طریقے سے عورتوں کی محبت، اسی طریقے سے بچوں کی محبت، اسی طریقے سے پیسوں کی محبت، یہ ترتیب زندگی ہے، یہ ترتیب زندگی ہے۔ پہلے انسان کو عورتوں سے محبت ہوتی ہے، شادی ہو جانے کے بعد بچے کی محبت ہوتی ہے، بچے ہو جانے کے بعد مال و زر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا انداز بیان دیکھیے آپ، والخیل المسومہ، بہترین گھر، وہ خیل المسومہ کہتے ہیں نامزد گھوڑے کو، جس کو انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہے، والانعام، چوپایا، والحرث، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیا کے لیے متاع ہے، ایک سامان ہے۔ سامان آج ہے کل ختم ہو جائے گا، دنیا بھی کیا ہے؟ ایک سامان ہے۔ الدنیا متاع، دنیا کیا ہے؟ ایک سامان ہے، یہ سامان کیا ہو جائے گا؟ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو انسان ان سامان کی محبتوں میں اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ یہ دراصل بتانا مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ اس میں آخری ٹکڑا کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، صبح صبح اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ سب سے بہترین دعا جو مقبولیت کی گھڑی ہے، رات کے آخری پہر میں آئیے، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیے اور خوب دعا کیجیے، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری پوری جھونک دیجیے اللہ کے سامنے، بے بس ہو جائیے۔ اور سب سے بہترین طریقہ سجدے میں گر جائیے کہ اللہ رب العالمین اپنی انکساری دکھانے کا اس سے اب نیچا درجہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، گناہ کا پتلے ہیں ہم، اے اللہ مجھے تو معاف کر دے۔ آگے ذکر کیا گیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ رب العالمین کسی کو بادشاہت پر بیٹھا دیتا ہے اور کسی کو بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ سے بادشاہت چھوڑتا نہیں ہے، انسان اپنے آپ سے کرسی نہیں چھوڑتا ہے، اللہ چھین لیتا ہے۔ اور کوئی انسان خود بخود کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بیٹھاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس دنیا کی بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین عزت و سرفرازی کے بلندی پر بیٹھا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت اور رسوائی کے عمیق گڑھے کے اندر میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ سارا اختیارات کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر، اللہ فرمایا کہ یہ سب میرے کنٹرول میں ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایک طریقہ بتلایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آپ ان سے کہیے کہ تم میری اتباع کرو۔ نبی نے کہا یہ شے حلال ہے تو یہ حلال مان لو، یہ حرام ہے تو حرام مان لو، نماز کو قائم کرو تو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو تو کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تم ہمارے نزدیک محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن آج ہم کتنے نبی کی محبت کر رہے ہیں؟ اپنی زبان سے چاہے جتنے بھی اپنے آپ کو نبی کا شہدائی کہہ لیں، لیکن عمل کے میدان میں بالکل کورے نظر آتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ اگر اللہ سے محبت کرو گے، یعنی نبی سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہا نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا دنیا ہے. اللہ نے لوح بھی تمہیں دے دیا, قلم بھی تجھے دے دیا, جو چاہے لکھ لے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. نبی سے محبت کر کے دکھاؤ عملی طور پر, جیسا کہ محبت صحابہ کرام نے دکھلائی تھی. مکہ کی گلیوں میں بلال حبشی گھسیٹے جاتے رہے, لیکن اپنی زبان سے کفریہ کلمہ نہیں نکالا. یہ محبت کی دلیل ہے. خباب بن ارت آگ پر لیٹ گئے, ذوالنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئی, لیکن کبھی بھی اپنی زبان پر اف نہیں نکالا. اسلام کو کبھی کوسا نہیں, اللہ کے سامنے کبھی جزا اور فضا نہیں کیا. یہ محبت ہے. محبت یہ سیکھیں, محبت سکھایا ہے صحابہ نے کہ نبی سے کیسی محبت کرنی چاہیے. ہم کیا محبت کریں گے نبی سے؟ اللہ نے اسی لیے تو کہا نبی کی محبت میرے یہاں محبوبیت ہونے کی دلیل ہے. میرے نبی سے محبت کرو, اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہو جاؤ گے. اور جب اللہ کے نزدیک محبوب ہو گئے, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں بخش دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے واللہ غفور الرحیم, اللہ مغفرت کرنے والا ہے, اللہ بہت رحیم ہے. آگے ذکر ہوا حضرت حنہ کا. یہ سورہ آل عمران کس لیے پڑھا؟ دو عمران ہیں, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد. لیکن یہاں جو ذکر ہے وہ آل عمران یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے آل و اولاد کا ہے. حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت حنہ ہے, آپ نے سنا ہوگا. ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اگر تم مجھے اولاد دے دے تو میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے رب سے یہ مانگا ہو کہ اللہ تو نے مجھے اولاد دی تو میں تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گا, تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے اولاد دے, میں اسے ڈاکٹر بنا دوں, اسے انجینئر بنا دوں, اسے سائنٹسٹ بنا دوں. کتنے لوگ ہیں؟ صحابہ صحابیات کو دیکھیں, آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیں, کیا مانگا حنہ نے؟ اے اللہ اگر تو مجھے اولاد سے نواز دے تو میں اسے وقف کر دوں گا تیری عبادت کے لیے. لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا. کیا دی؟ بیٹی دی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. حضرت حنہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کا نام مریم رکھ دیا, پھر بھی ہم نے رب سے جو وعدہ کیا تھا وقف کر دیا عبادت کے لیے, مسجد کی دیکھ ریکھ کے لیے, اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا حضرت مریم علیہ السلام کو. آپ کی دیکھ ریکھ آپ کے باپ یعنی کہ عمران کے بعد کس نے کی؟ آپ کے خالو نے. نام کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. آپ جب خدمت کرتی تھی وَزَكَرِيَّ الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. زکریا علیہ السلام آتے تھے, دیکھتے تھے کہ محراب کے اندر میں بین موسم کے پھل, گرمی کا پھل ٹھنڈی میں, ٹھنڈی کا پھل گرمی میں. زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا, یہ کہاں سے آتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ, یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے. دیکھ رہے ہیں یہاں حسد نہیں کیا زکریا علیہ السلام نے. وہاں زکریا علیہ السلام کو کیا آیا؟ رشک آیا کہ جو اللہ بن موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ اللہ میرے عمر کی اس پڑاؤ میں جا کر کے اور میری بیوی کے بانجھ ہونے جانے کے بعد بھی رب اگر چاہے تو مجھے اولاد سے نواز سکتا ہے. پکارا انہوں نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہ دیکھیے حسد نہیں کیا بلکہ دعا کی کہ جو اللہ بن موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد اس بڑھاپے کی عمر میں کیوں نہیں دے سکتا. پکارا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, اس لیے کہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ نے دعا کو قبول کی. مبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے یحییٰ نامی ایک اولاد عطا کی زکریا علیہ السلام کو. آگے پھر ذکر آیا حضرت مریم علیہ السلام کا. آگے واقعہ ہے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, بشارت دے دو یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اللہ نے کہا مریم کو بشارت دے دو, اللہ رب العالمین ایک اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے مریم کے بطن سے, اس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا. اب یہاں دیکھیے ایک کردار خاتون کا کیا ہونا چاہیے. اللہ سے فوراً سوال کیا کہ اللہ رب العالمین میری شادی نہیں ہوئی,
اس لیے کہ بچے پیدا ہونے کے لیے شادی ہونا ضروری ہے، لیکن اے اللہ میری شادی نہیں ہوئی، اور قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کسی غیر نے، کسی اجنبی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھ رہے ہیں اپنی عفت کا، اپنی عصمت کا، اپنی پاک بازی کا کس طریقے سے دفاع کر رہی ہے۔ ایک عصمت پسند خاتون جو ہوتی ہیں اپنی عزت کا دفاع ایسے ہی کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے رکھا، کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ نے کہا کیسے نہیں ہو سکتی؟ جو اللہ آدم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی دفاع کے لیے اپنی قوم کے درمیان کلام پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، بینا آدمی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ نابینا پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، بینا ہو جایا کرتا تھا۔ کوڑ والے آدمی پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مردہ کو حکم دیتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کیا کھا کر کے آئے ہو، کیا گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو، یہ بتا دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے بتاتے تھے۔ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ولی ذاتی طور پر کسی معجزات کو، کسی کرامات کو لانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا اذن نہ ہو۔ ہمیشہ سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی اور پروپیگنڈا ہمیشہ سے اسلام پر کیا جاتا رہا ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پلاننگ کرنے والے کرتے رہیں گے، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہو، اللہ تمہارا بہترین حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ پلاننگ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں۔ سب سے بہترین پلانر کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد